نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم فهو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله تعالى عليه وسلم۔ حمد و صلاۃ والسلام کے بعد معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج 26 رمضان المبارک 27ویں شب، جس کے متعلق حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم نے آخری 10 راتوں میں سے آخری 5 طاق راتوں میں آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں اللہ نے لیلۃ القدر کو رکھا ہے، اور عموماً آخری طاق راتیں رمضان المبارک کی ساری ہی راتیں، بالخصوص آخری عشرے کی تمام راتیں اور پھر آخری عشرے کی 5 راتیں انتہائی برکت والی، انتہائی رحمت والی، اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر فضل و انعام، مغفرت اور بخشش کی راتیں ہیں۔ چونکہ عمومی طور پر 27ویں شب کو قرآن حکیم حفاظ کرام نماز تراویح میں ختم کرتے ہیں، اکثر مقامات پر، بعض جگہ 21ویں شب کو، بعض جگہ 23ویں کو، 25ویں اور 29ویں شب کو بھی ختم قرآن کی محافل منعقد کی جاتی ہیں، لیکن عمومی طور پر اکثر جگہوں پر 27ویں شب کو 26 رمضان المبارک گزار کر ختم قرآن کی محافل منعقد ہوتی ہیں نماز تراویح میں، اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں حفاظ کرام پوری روئے زمین پر اللہ کے مقدس کلام کو نماز تراویح میں مکمل کرنے کی سعادت و توفیق میسر ہوتی ہے انہیں، اور یہ سعادت نصیب ہوتی ہے۔ شب قدر سے متعلق نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے متعدد احادیث طیبات میں لیلۃ القدر کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے، اور پوری سورہ پاک، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ سورہ قدر کی صورت میں اللہ کریم نے اس لیلۃ القدر کی فضیلت سے متعلق نازل فرمائی ہے۔ مختصر سے وقت میں انشاءاللہ شام میں بھی ہم مختصر پروگرام کریں گے مسجد کے اذان ریڈیو پر، اس میں بھی لیلۃ القدر سے متعلق چند باتیں عرض کریں گے۔ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے احادیث طیبات میں اس کی اہمیت کو بیان فرمایا، اس رات کی۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر اللہ نے ہمیں موقع نصیب کیا ہے، صحت و سلامتی عطا کی ہے، اور یہ رات بھی ہمارے نصیب میں اللہ نے لکھی ہے، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اس رات کی رحمتوں اور برکتوں اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے امت مسلمہ، امت مصطفیٰ پر نازل ہونے والے انعامات، رحمتوں، برکتوں اور مغفرت سے حصہ حاصل کرنا چاہیے۔ ام المؤمنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔
تو اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ آخری 10 راتوں میں سے بھی طاق راتیں سرکار نے فرمائیں، ان 5 طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کیا کرو۔ ایک روایت میں نے شاید پہلے بھی عرض کیا تھا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف لائے اپنے حجرہ مبارکہ سے، تو صحابہ کسی بات میں آپس میں گفتگو کر رہے تھے، بحث مباحثہ ہو رہا تھا کسی مسئلے پر، تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ، میں لیلۃ القدر کا بتانے کے لیے تمہارے پاس آیا تھا کہ اللہ نے کون سی رات کو لیلۃ القدر فرمایا ہے، اور شب قدر 1000 مہینوں سے افضل رات کون سی ہے، لیکن تم آپس میں گفتگو میں اور بحث مباحثے میں الجھے ہوئے ہو، لہٰذا میں نے اپنے اس ارادے کو مؤخر کر دیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو پوشیدہ رکھا ہے۔ لیکن اتنا ضرور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ 5 طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے۔ مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، صحابہ کرام آپس میں علمی گفتگو ہوتی تھی تو آپس میں انہوں نے تجزیہ کیا، تبصرہ کیا سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کے بعد کہ وہ کون سی رات ہو سکتی ہے۔ تو کسی صحابی کی رائے تھی کہ 21ویں شب ہو سکتی ہے، اس نے اپنے دلائل دیے، کوئی صحابی کہنے لگے کہ 23ویں ہو سکتی ہے، 25ویں ہو سکتی ہے، 29ویں ہو سکتی ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غالباً حضرت سیدنا ابن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے دریافت کیا کہ ابن عباس آپ کی کیا رائے ہے، آپ کیا فرماتے ہیں کہ شب قدر کون سی رات ہو سکتی ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، جنہیں مفسر قرآن کہا جاتا ہے اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو براہ راست فیض عطا فرمایا اور فیض مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو نصیب ہوا، وہ علیحدہ واقعات ہیں جو بخاری شریف میں اور دیگر احادیث کی کتب میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے متعلق محدثین نے نقل فرمائے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو یہ علم اور قرآن کا علم، تفسیر کا علم، تعویل کا علم کہاں سے، کس طرح سے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے براہ راست فیض کے ذریعے نصیب فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اپنا تجزیہ دیتے ہوئے اور اپنی رائے دیتے ہوئے، چونکہ آپ مفسر قرآن تھے، تو آپ نے فرمایا کہ میری رائے میں 27ویں شب رمضان المبارک کی وہ شب قدر ہے، وہ لیلۃ القدر ہے، اور اس کی وجوہات انہوں نے قرآن سے ہی ارشاد فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو 7 کا ہندسہ پسند ہے۔ اللہ نے 7 زمینوں کو پیدا کیا، 7 آسمانوں کو پیدا کیا، زمین و آسمان کو 7 دن میں پیدا کیا، بیت اللہ شریف کے طواف کے چکر 7 ہیں، صفا و مروہ کی سعی کے چکر 7 ہیں، تو بہت سارے اور مثالیں دے کر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری رائے کے مطابق اور میرے علم جو میں نے قرآن سے علم سیکھا ہے اس کے مطابق یہ رمضان المبارک کی 27ویں رات شب قدر ہو سکتی ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور دیگر جمہور علماء کرام نے بھی اسی بات کو نقل کیا ہے، اور اسی بات کی طرف جمہور علماء کا اتفاق ہے کہ 27ویں شب قدر لیلۃ القدر ہے، جس کو اللہ کریم نے خیر من الف شہر فرمایا ہے کہ 1000 مہینوں سے، جس میں عبادت جو ہے وہ اللہ نے اس کو افضلیت عطا فرمائی ہے۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں تلاش کرو، اور شب قدر 9 راتیں باقی رہنے پر یا 7 راتیں باقی رہنے پر رمضان شریف کی، یا 5 راتیں باقی رہنے پر ہے، اور اس حدیث کو امام بخاری نے اور امام بہقی نے بھی روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث پاک میں بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ اس حدیث پاک سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زیادہ جمہور علماء جو ہیں وہ 27ویں شب کی طرف گئے ہیں کہ لیلۃ القدر۔ پھر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور اکرم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا
गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही वमन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। ये मुत्तफ़िक़ अलैह हदीस पाक है कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसने लैलतुल क़द्र में क़याम किए, यानी लैलतुल क़द्र को इबादत में गुजारा, अल्लाह की याद में गुजारा, नवाफिल अदा करके और तिलावत कुरान करके, ज़िक्र अज़कार करके, इस्तिग़फ़ार करके, अल्लाह को याद करके अपनी इस रात को बसर किया, तो अल्लाह तबारक व तआला हालत ईमान में सवाब की गर्ज से उसने ये किया है, तो अल्लाह तबारक व तआला इस रात की इबादत की बरकत से उसके साबिक़ा तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। और इसी तरह की हदीस पाक रमज़ानुल मुबारक के लिए भी इसी हदीस पाक का अगला हिस्सा सरकार ने फरमाया, मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, कि जिसने इहतिसाब के साथ और ईमान के साथ रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखे, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके भी साबिक़ा गुनाहों को, पहले गुनाहों को बख्श देता है। तो इस हदीस पाक से भी हमें पता चला कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने लैलतुल क़द्र की कितनी फ़जीलत बयान फरमाई है। फिर उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रिवायत करती हैं, मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमाइए, बताइए कि अगर मुझे शब क़द्र मिल जाए, लैलतुल क़द्र की रात मुझे मिल जाए, तो मैं अल्लाह से क्या दुआ मांगूँ? तो आपने फरमाया कि कहो, ए आयशा कहो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ये आखिरी अशरे की भी दुआ है और ख़ास तौर पर शब क़द्र की दुआ ये हमें करनी चाहिए कि ए अल्लाह तू माफ़ फरमाने वाला है। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन, ए अल्लाह तू माफ़ फरमाने वाला है, अफ़्व और तुहिब्बुल अफ़्व, तू अफ़्व दरगुजर को, माफ़ करने को पसंद फरमाने वाला है, फ़अफ़ु अन्नी, बस या अल्लाह मुझे माफ़ फरमा। तो ये दुआ जो है शब क़द्र की हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलाम ने ख़ुद तालीम फरमाई उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को। तो ऐसी दुआएं भी हमें करनी चाहिए, और ये रात अगर नसीब हो जाए तो ये बड़ी अल्लाह की तरफ से इनाम वाली रात है, और ख़ुशकिस्मती और सआदत हो हमारे लिए, सआदत है हमारे लिए कि इस रात की बरकतों और रहमतों से हम अल्लाह की तरफ से नाजिल होने वाले इनामात, बख्शिश और मग़फ़िरत से हिस्सा हासिल कर सकें। और बहुत से लोग, एक गलत फहमी भी होती है जहन में कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जी शब क़द्र में हमने रात जाग कर इबादत कर ली, या लैलतुल बरात में, शब बरात में हमने इबादत कर ली है, शब महराज में हमने इबादत कर ली है, या मिलाद शरीफ की 12वीं शब में हमने इबादत कर ली है, या दीगर जो मंसूब रातें हैं उनसे हम उनमें हमने इबादत कर ली है, तो ये हमारी इबादत काफ़ी है। और बाज़ ये गलत फहमी है कि सारी क़ज़ा नमाज़ें जो हैं वो माफ़ हो जाती हैं इबादत करने से, और फिर नमाज़ों की ज़रूरत नहीं माअज़ल्लाह, या दीगर इबादत की ज़रूरत, तो ऐसा नहीं है। ये शब, मैंने पहले भी कई बार अर्ज़ किया है यहाँ दर्स में भी और जुमे में भी और कई एक और मौक़ों पर भी, कि शब क़द्र, शब बरात, शब महराज और ऐसी रातें अल्लाह ने इजाफ़ी तौर पर उम्मत मुस्तफ़ा को अता फ़रमाई हैं। ये अल्लाह का खुसूसी करम और खुसूसी एहसान है उम्मत मुस्तफ़ा पर। हमें ये नहीं समझ लेना चाहिए कि बस इन रातों में अगर हम इबादत करेंगे तो फिर फ़र्ज़ नमाज़ें हमारे लिए माफ़ हो गई, रमज़ान के रोज़े हमारे फ़र्ज़ हमारे लिए माफ़ हो गए, और हुकूकुल्लाह हमारे लिए माफ़ हो गए, हुकूकुल इबाद से हम बरी ज़िम्मा हो गए। फिर इस रात इबादत करके सारा साल हम नमाज की तरफ ना आएँ, सारा साल हम नेकियों की तरफ ना आएँ, सारा साल हम गफलत में गुजार दें, या सारा साल जो है वो हम फ़राइज़ को पूरा ना करें, सारा साल हम हुकूकुल इबाद को पूरा ना करें, इस रात इबादत कर लें, फिर सारा साल पड़ोसियों से भी हम बदसलूकी करते रहें और उनकी हुकूक को गस्ब करते रहें, रिश्तेदारों कराबतदारों के हुकूक को भी पूरा ना करें, औलाद के हुकूक को पूरा ना करें, बहन भाइयों के हुकूक को पूरा ना करें, वालदैन के हुकूक को पूरा ना करें, अज़वाज के हुकूक को पूरा ना करें। तो ऐसा नहीं है कि इस एक रात की इबादत से ये जो दीगर फ़राइज़ और ज़रूरी चीज़ें हैं इससे हम बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते। ये गलत फहमी हमारे जहन से निकलनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये इजाफ़ी तौर पर, जिस तरह किसी को, कोई अगर उसका मालिक खुश होता है, कोई आप कहीं मुलाजमत कर रहे हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, उसका मालिक या उसकी कंपनी खुश होती है तो उसे बोनस के तौर पर इनामी और इजाफी जो है वो अलाउंस दिया जाता है।
اس کو خوش ہو کر انعام کے طور پر اس کی تنخواہ سے یا اس کی ویج جو ہے اس سے زیادہ اسے دیا جاتا ہے کہ تم نے اچھی پرفارمنس دکھائی ہے، اچھا کام کیا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے امت مصطفیٰ کے لیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارا جو اصل فرائض ہیں ہم پر، جو واجبات ہیں، ان کو ہم بھول جائیں اور کہیں کہ بس اس رات نفلی عبادت کر لی ہم نے تو سارے سال کی عبادت معاف ہو گئی، ہمیں سارا سال ہم نے نمازیں نہیں پڑھنی، اور بس رمضان المبارک میں ہم نے نمازیں پڑھ لی، روزے رکھ لیے، باقی 11 مہینے ہم نے مسجد کی طرف بھی نہیں جانا، نماز کی طرف نہیں جانا، نیکیوں کی طرف نہیں جانا، نہیں۔ بلکہ ایک تو یہ اضافی چیزیں اللہ نے رمضان المبارک کی ان راتوں کی صورت میں ہمیں عطا فرمائی ہیں، اور دوسرا ایک بہترین عادت اللہ نے ہمیں عطا فرما دی ہوتی ہے اس ماہ مقدسہ میں۔ روزہ رکھنے کی ایک عادت ہو چکی ہوتی ہے، مسجدوں کی طرف آنے کی عادت ہو چکی ہوتی ہے، نماز پڑھنے کی عادت ہو چکی ہوتی ہے، تو وہ عادت ہمیں پختہ کرنی چاہیے۔ جو ایک مہینے میں جس کی عادت ہم نے تلاوت قرآن کی ہم نے عادت بنائی ہے، تو اس عادت کو ہمیں پختہ کرنا چاہیے۔ نماز پڑھنے کی ہم نے عادت بنائی ہے اس ماہ مقدسہ میں، تو نماز پڑھنے کی عادت کو ہمیں پکا کرنا چاہیے کہ باقی اب ایک مہینے ہم نے نماز نہیں چھوڑی، انشاءاللہ باقی 11 مہینے بھی ہم نماز نہیں چھوڑیں گے۔ ہم نے ایک مہینے تلاوت قرآن کثرت سے کی ہے، کچھ نہ کچھ تلاوت قرآن ہم باقی 11 مہینے بھی کرتے رہیں گے۔ اس میں ہم نے صدقہ و خیرات اور نیکیاں کی ہیں اس مہینے میں، تو اس کی برکت سے ہم باقی 11 مہینے بھی نیکیاں اور صدقہ و خیرات اور دیگر اعمال صالحہ کرتے رہیں گے، تو تب جو ہے وہ اصل مقصد رمضان المبارک کا۔ اور پھر سرکار نے فرمایا کہ کتنا بہترین سرکار دو عالم علیہ السلام نے لفظ منتخب فرمایا کہ من صاما یا من قاما، لیلۃ القدر سے متعلق فرمایا یا رمضان المبارک کے مہینے سے متعلق، ایماناً و احتساباً، ایمان کی حالت میں اس نے روزہ رکھا یا لیلۃ القدر میں قیام کیا، یا احتساب کر کے اپنے آپ کا حساب و کتاب کر کے، محاسبہ کر کے، اپنی اکاؤنٹیبلٹی کر کے کہ مجھ سے پچھلے کتنے گناہ ہو گئے ہیں اور کس طرح میں نے آئندہ ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو احتساباً کا لفظ سرکار دو عالم علیہ السلام نے حدیث پاک میں بیان فرمایا، اور یہ لفظ ہمیں بتاتا ہے کہ صرف ایک رات کی یہ بات نہیں ہے یا ایک مہینے کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ساری زندگی کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا احتساب کر کے اور ایمان کی حالت میں اپنا محاسبہ کر کے، اپنے سابقہ گناہوں کی اللہ سے معافی مانگ کر، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کر کے تم اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، وہ بڑا غفور رحیم ہے، وہ مغفرت فرمانے والا ہے، وہ بخشش فرمانے والا ہے۔ تو یہ آج کی یہ رات ہمیں اللہ نے انعام کے طور پر عطا فرمائی۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کی امت پر اللہ نے خاص کرم فرمایا ہے، انعام فرمایا ہے۔ پہلی امتوں کو، پہلی اقوام کو نہ ایسی راتیں نصیب ہوئی، نہ ایسے دن نصیب ہوئے۔ یہ سرکار دو عالم علیہ السلام تاجدار انبیاء کی نگاہ رحمت کا فیض ہے، اور آپ کی رحمت کے صدقے اللہ نے ہم گناہگاروں پر اتنا کرم فرمایا ہے کہ ایسی راتیں ہمیں بخشش کی عطا فرما دی ہیں، مغفرت کی ایسی راتیں عطا فرما دی ہیں، مغفرت کے اور جہنم سے آزادی کے ایسے دن اور مہینے اللہ نے عطا فرمائے ہیں۔ یہ اب ہم پر منحصر ہے کہ ان سے ہم کتنا فائدہ حاصل کرتے ہیں، کتنا اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کتنی اس کے بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنے گناہوں کی بخشش مانگیے اللہ سے، اور اللہ سے سلامتی اور عافیت کی دعا کیجیے، اپنے لیے دعائیں کریں، اپنے مرحومین کے لیے دعائیں کریں، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، والدین کے لیے دعائیں کریں، پوری امت مسلمہ کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ نے یہ رات عطا فرمائی ہے تو اس رات کی برکات ہمیں نصیب فرمائے، ہمارے اہل خانہ کو نصیب فرمائے، ہمارے والدین اہل و عیال کو نصیب فرمائے، اور دیگر تمام امت مسلمہ کو اللہ تبارک و تعالی لیلۃ القدر کی فضیلتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ نہ جانے ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے آئندہ سال یہ رات کسی کو نصیب ہو نہ ہو، کون جانتا ہے کہ کس نے کس وقت دائی اجل کو لبیک کہنا ہے اور اس کا موت کا وقت آ جانا ہے اور اس نے چلے جانا ہے اس دنیا سے۔ تو اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے، اللہ کی نعمت، اس صحت کو اور زندگی کو اللہ کی نعمت جانتے ہوئے ہمیں وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، غفلت میں یہ راتیں اور یہ دن نہیں گزارنے چاہیے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، لیلۃ القدر کی برکات نصیب فرمائے، اس کی رحمتوں اور برکتوں سے ان مقبول لوگوں کا صدقہ اللہ تبارک و تعالی جن کے سجدے قبول کرتا ہے، جن کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے، ان کی عبادات، ان کی دعاؤں، ان کے سجدوں کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالی
ہم عاجز گناہگار اور خطاکار بندوں پر بھی اپنا خصوصی رحم و کرم نازل فرمائے، مغفرت اور بخشش عطا فرمائے۔ انشاءاللہ جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ آج یہاں یو کے ٹائم کے مطابق 11:30 بجے سے 12:30 بجے تک مختصر پروگرام، چونکہ مساجد بند ہیں، مساجد میں پروگرام اور نماز تراویح اور دیگر اجتماعات نہیں ہو رہے، تو ہم انشاءاللہ العزیز اسی طرح پروگرام فیس بک پر آڈیو کے ذریعے اور مسجد کے اذان ریڈیو پر بھی انشاءاللہ ہم 11:30 سے 12:30 بجے تک، آپ نماز تراویح سے فارغ ہو جائیں، 11:30 بجے تک نماز تراویح ادا کر لیں، تو مختصر حدیث پاک بیان کر کے انشاءاللہ ذکر کر کے پھر ہم دعا کریں گے اس رات کی برکت سے، اس ماہ مقدسہ کی برکت سے، لیلۃ القدر کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادات کو قبول فرمائے، اور اللہ کریم اس ماہ مقدسہ کی رحمتوں اور برکتوں سے ہمیں نوازے۔ بہت سارے ہمارے ساتھی پاکستان سے ہمیں سماعت کر رہے ہیں، آپ تمام احباب کو بھی اللہ تبارک و تعالی سلامت رکھے، آپ کے اہل خانہ پر اللہ کرم فرمائے، آپ کو دین و دنیا کی برکات نصیب فرمائے۔ جو ساتھی یہاں سے ہمارے ساتھ شامل ہیں، اللہ ان سب پر اپنا خصوصی رحم و کرم فرمائے، اور اس مشکل وقت میں، اس وائرس اور یہ کرونا کی بیماری کی صورت میں جو آزمائش ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ کریم اس آزمائش سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز دوبارہ آپ سے کل اسی وقت اگلی حدیث پاک، اگلے درس کے ساتھ بھی ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ آج رات کو دوبارہ انشاءاللہ لیلۃ القدر کی محفل میں انشاءاللہ العزیز دعا کے ساتھ آپ تمام احباب سے ملاقات ہوگی۔ اپنی بہت سی دعاؤں میں، خاص طور پر آج کی اس مبارک رات میں مجھ گناہگار کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ہم سب کو دعاؤں میں یاد